اللہ 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 لا الہ الا ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سوال جو ہے یہاں کہ افضل اور مفضول کا فلسفہ اور اس کا قاعدہ بیان کریں۔ دیکھیں یہاں افضل اور مفضول کا قاعدہ ہمارے پاس یہ ہے کہ دو فرد ہیں یا دو قومیں ہیں، ہم دو فرد کو لیں گے تاکہ سمجھنا آسان ہو۔ دو فرد ہیں، ایک کو ہم افضل کہتے ہیں اور دوسرے کو مفضول۔ قاعدہ یہ ہے کہ یہ دونوں افضل و مفضول، یہ دونوں فرد آپس میں قابل مقایسہ ہوں ایک جہت مشترک میں، جسے ہم وجہ فضل کہتے ہیں۔ افضل، مفضول، وجہ فضل۔ یہ وجہ فضل ایک جہت مشترک ہونا چاہیے، اس جہت مشترکہ میں یہ دونوں فرد قابل مقایسہ ہوں۔ دو فرد ہیں قابل مقایسہ نہیں ہیں۔ مثلا ایک آدمی ہے جو انٹر پاس ہے، اس نے سائنس پڑھی ہے، اور ایک ڈاکٹر ہے، اس نے بھی سائنس پڑھی ہے۔ اب آپ نے ایک شخص انٹر پاس زید کو لیا، ایک فرد جو ڈاکٹر ہے ناصر اس کو لیا۔ ان کے درمیان آپ نے وجہ فضل سائنس کا علم قرار دیا، اور آپ نے کہا کہ یہ دونوں سائنس کے علم میں جہت مشترک رکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جہت مشترک رکھتے ہیں لیکن قابل مقایسہ نہیں ہیں۔ کہاں انٹر پاس کی سائنس کی تعلیم، کہاں ایک ڈاکٹر جو اس نے پڑھی ہے۔ تو یہ دونوں فرد قابل مقایسہ نہیں ہیں۔ چونکہ قابل مقایسہ نہیں ہے تو یہاں افضل و مفضول کی بحث میں آپ ان کو نہیں لا سکتے۔ دوسرا یہ فرض کریں دو آدمی ہیں، وہ قابل مقایسہ ہیں، دونوں ڈاکٹر ہیں، لیکن آپ نے ان کے درمیان، دونوں ڈاکٹر ہیں، ان کے درمیان جو وجہ فضل قرار دی وہ ایک ایسی نسبت قرار دی کہ جو مشترک نہیں ہے ان دونوں کے درمیان۔ مثلا دو ڈاکٹر ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ زید مسلمانیت میں بہت اچھا ہے فلاں آدمی سے جو یہودی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ دونوں ڈاکٹر ہیں لیکن ان دونوں کے درمیان جہت مشترک سائنس کا علم تھا، نہ کہ مسلمانیت۔ زید مسلمان ہے، دوسرا تو مسلمان ہی نہیں ہے۔ جب جہت مشترک نہیں ہے تو افضل مفضول کی آپ بحث نہیں کر سکتے ان دو کے درمیان۔ ہاں، ڈاکٹری کے حوالے سے کر سکتے، مسلمانیت و یہودیت کو جب جہت مشترک نہیں ہے تو کہاں سے آپ کر سکتے ہیں۔ ایک ہم نے عرض کیا کہ یہ دونوں آدمی قابل مقایسہ ہوں تب ہم بحث کر سکتے ہیں کون افضل کون مفضول۔ پھر یہ دونوں ایک جہت مشترک میں اشتراک رکھتے ہوں، وہ ہم ایک نسبت ہمیں لینا ہوگی، یا ڈاکٹر کا یا کوئی بھی ہم جہت مشترک لیتے ہیں۔ یہاں پر آپ نے دو آدمی کو فرض کیا افضل و مفضول کی بحث کر رہے ہیں، اور ایک کو آپ لے رہے ہیں کہ یہ ڈاکٹر ہے اور دوسرے کو لے رہے ہیں انجینئر، جو ہم نے پہلے یہودیت اور اس سے مثال دی، کافی اتنا کہنا۔ تو افضل و مفضول کا قاعدہ جہاں منطبق ہوگا وہاں آپ بحث کریں گے کہ آیا یہ قابل یہ مقایسہ ہیں، تو آپ افضل و مفضول کی بحث کریں گے۔ اور ایک بات اور، اس کے لیے جو بحث کر رہا ہے اس کا عالم ہونا بھی ضروری ہے۔ یہ دو آدمی ہیں، دونوں ڈاکٹر ہیں، فرض کریں ایک آدمی آ کر ان کے بارے میں کہے کہ فلاں اچھا ڈاکٹر ہے، بہتر ڈاکٹر ہے، یا تو وہ ان کی علمی ایبیلٹی کو جانتا ہو، قابلیت کو جانتا ہو، یا ہاسپٹل میں ان کے ساتھ رہا ہو اور ان کی تجربات علمی کا مشاہدہ کیا ہو۔ دو صورتوں میں وہ کہہ سکتا ہے کون ڈاکٹر اچھا ہے، کون ڈاکٹر اچھا نہیں ہے، کون زیادہ بہتر ہے، کون کم بہتر ہے۔ تو بحث کرنے والے کو بھی عالم ہونا چاہیے۔ لیکن اگر فرض کریں اگر کوئی شخص دو آدمیوں کو درمیان وہ کھڑا ہو جائے افضل و مفضول کی بحث کرنے، اور اس کو یہ تک نہ پتا ہو کہ فلاں آدمی تو اصل ڈاکٹر ہے، دوسرے آدمی نے صرف لباس پہن لیا ہے، لباس پہن لینے سے، ظاہری شان و شوکت سے، ظاہری دبدبے سے، یا ڈاکٹروں کا اوزار اپنے اوپر لٹکا لینے سے کوئی ڈاکٹر نہیں ہو جاتا۔ تو بحث کرنے والے کو بھی عالم ہونا چاہیے، وہ جانتا ہو کہ ہاں یہ ڈاکٹر ہے،
تب اس ڈاکٹر کو دوسرے ڈاکٹر سے مقایسہ کر سکتا ہے۔ ایک سوال ہے کہ شیعوں کا عقیدہ یہ ہے کہ جبرائیل نبوت دینے حضرت علی کو آئے تھے لیکن رسول خدا کو دے کر چلے گئے۔ دیکھیں یہ ایک ایسا بیہودہ الزام ہے جو جس کے بارے میں افسوس ہی کیا جا سکتا ہے۔ دیکھیں ہم شیعان حیدر کرار کا بلکہ پوری ملت اسلامیہ کا عقیدہ ہے کہ فرشتے معصوم ہیں۔ جب حضرت جبرائیل فرشتے ہیں، معصوم ہیں، وہ غلطی کر ہی نہیں سکتے۔ دوسری بات یہ کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب خود اپنے آپ کو رسول خدا کا غلام کہتے ہیں۔ خود مولا کائنات رسول کی جوتی ٹاکنے کو اپنا ترہ امتیاز سمجھتے ہیں۔ مولا علی فرماتے ہیں مجھے رسول نے علم ایسے بھرایا جس طرح پرندہ اپنے بچے کو بھراتا ہے۔ جب علی اور رسول خدا، جیسے کہ ابھی ہم نے افضل مفضول کے قاعدے میں بیان کیا، جب یہ دونوں قابل مقایسہ ہی نہیں ہیں، ایک اپنا کو غلام کہہ رہا ہے اور غلامی پہ فخر کر رہا ہے، تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جبرائیل حضرت علی کو نبوت دینے آئے تھے اور رسول خدا کو دے کر چلے گئے؟ اگر ہم اس طرح کا عقیدہ مانیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا ہم حضرت علی کو رسول خدا سے افضل مانتے ہیں۔ ہماری کس کتاب میں لکھا ہے؟ ہر مسلک کی کچھ کتابیں ہوتی ہیں، کتب اولیہ دوسرے درجے کی، تیسرے درجے کی، پانچویں درجے کی، 10 درجے کی، کسی ایک شیعہ کتاب میں یا کوئی نہیں دکھا سکتا کہ ہم علی ابن ابی طالب کو رسول سے افضل مانتے ہیں۔ لہذا اور دوسرا یہ قابل مقایسہ بھی نہیں ہے۔ تیسرا ایک سوال ہے کہ خاندان رسول کے بارے میں بعض علماء اہل سنت ابہام کا شکار ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ بیویوں کی چادریں اتاری گئیں تو وہ کچھ اور ابہام کا شکار ہیں کہ اگر تمہارے مثلا عورتوں کے ساتھ ایسا ہو تو کیا سر عام بیان کرو گے؟ لیکن یہاں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ خاندان رسول عصمت کی چادر میں ہے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ خدا وحدہ لا شریک نے انسان میں مختلف جذبات رکھے، مختلف احساسات رکھے، اور وہ جذبات و احساسات میں ہمیں کنٹرول دیا، لیکن اصل کنٹرول اس خدا وحدہ لا شریک کے پاس ہے۔ خاندان رسول کی چادریں اتاری گئیں، نیزوں سے اتاری گئیں۔ نیزہ وہ کہتے ہیں بڑی بڑی جو لکڑیوں کی اس کے آگے لوہے کا پھل ہوتا ہے، نیزوں سے چادریں اتاری گئی ہیں جس سے بیویوں کے سر بھی زخمی ہوئے۔ اس سے زیادہ نہ کچھ واقعہ ہوا ہے نہ اس سے زیادہ واقع ہو سکتا تھا۔ نعوذ باللہ، اس طرح سوچنا بہت بڑا گناہ ہے۔ اور اس پر شاہد ہم عرض کریں، حضرت زکریہ کی بیوی ہیں، حضرت زکریہ ایک نبی ہیں، ان کی ناموس ہے۔ ایک جابر بادشاہ اپنا ہاتھ بڑھاتا ہے ان کی طرف، ہاتھ شل ہو جاتا ہے، پھر حضرت زکریہ کہنے پر توبہ کرتا ہے، پھر ہاتھ بڑھاتا ہے، شل ہو جاتا ہے۔ اللہ نے بے شک برے جذبات انسان میں رکھے ہیں، لیکن اللہ جب چاہتا ہے جذبات پہ قدغن لگا دیتا ہے، جب چاہتا ہے جسم پہ قدغن لگا دیتا ہے۔ حضرت زکریہ کی ناموس کی طرف جابر بادشاہ کا ہاتھ نہ بڑھے، اللہ نے ہاتھ پہ قدغن لگائی، جذبات پہ نہ لگائی، تاکہ خدا کے صلاح کا لوگ احساس کر سکیں۔ اور محمد مصطفیٰ خاتم الرسول افضل الرسول کی نواسیوں اور پوتیوں کے لیے اللہ نے ان کے جذبات پہ قدغن لگا دی۔ یعنی ہمارا عقیدہ ہے اور مسلم ہے کہ کوئی آدمی ناموس رسالت کی طرف برا خیال کر ہی نہیں سکتا ہے۔ یہاں ایک بات اور عرض کر دیں، مسلمانوں کی کچھ کتابوں میں ایک واقعہ بی بی عائشہ سلام اللہ علیہ سے منسوب ہے کہ کسی نے الزام لگایا بی بی عائشہ پر اور ایک صحابی پر۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ بی بی عائشہ رسول کی زوجہ ہیں، رسول کی ناموس ہیں، ان کے بارے میں بھی کوئی غلط خیال اس طرح کا نہیں کر سکتا۔ وہ ایک الگ بات ہے کہ قرآن کی کچھ آیات میں رسول کی کچھ بیویوں کو توبیخ کی گئی ہے کہ رسول اور ان کو ذرا سختی سے ڈانٹا گیا ہے، وہ ایک الگ بات ہے۔ ناموس کی طرف کوئی برا خیال نہیں کر سکتا۔ ایک روایت عرض کر دے عیسیٰ بن نوف کی کہ اس نے کچھ امام زین العابدین علیہ السلام سے کہا تو امام نے کہا پسر نوف تو نے انصاف نہیں کیا، ہماری بیویوں کی چادریں نیزوں سے چھینی گئی ہیں، سر ان کے زخمی ہوئے، اور کیا تو نے قرآن کی آیت نہیں پڑھی انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا؟ اللہ 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 لا الہ الا